بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے رائے کے ساتھ میں ہوں رجا کفیل اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں عامر محبوب اور اعجاز عباسی. ناظرین، پہلگام واقعے کے بعد ہندوستان اور پاکستان دونوں ممالک میں جنگ کی تیاریاں شروع ہیں اور آج کور کمانڈر کانفرنس کا خصوصی اجلاس ہوا جس میں بھارت کو پھر پیغام دیا گیا، دو ٹوک پیغام دیا گیا کور کمانڈرز کی طرف سے کہ اگر کوئی مہم جوئی ہوئی، کوئی جارحیت کی گئی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا. آج ہم اس کو تفصیل سے بات کریں گے کہ 22 اپریل کے واقعے کے بعد سے آج 2 مئی ہے اور اس کیا ہوا، یعنی ہندوستان کی طرف سے کیا اقدامات اٹھائے گئے، پاکستان کی طرف سے کیا اقدامات اٹھائے گئے اور آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے. پھر ناظرین، آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ جو احتساب ایکٹ آزاد کشمیر ترمیم کے لیے جو ترمیم بل ہے یہ آزاد کشمیر اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے. ہم اس کو تفصیل سے بات کریں گے کہ یہ احتساب ایکٹ میں یعنی کیا کون کون سی ترامیم کی گئی ہیں اور اس کا بنیادی مقصد کیا ہے. پھر وزیر امور کشمیر انجینئر عامر مقام صاحب نے مظفر آباد کا دورہ کیا اور ہم اس کے دوران مظفر آباد اور نیلم ہم اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات کریں گے. کل مظفر آباد میں آل پارٹی کانفرنس ہوئی ہے جو پہلگام واقعے کے بعد جو پیدا شدہ صورتحال ہے جس میں آزاد کشمیر ظاہر آزاد کشمیر براہ راست یعنی متاثر ہوگا. کوئی بھی اگر مہم جوئی ہوتی ہے تو اس حوالے سے وزیر اعظم آزاد کشمیر کی زیر صدارت یہ آل پارٹی کانفرنس ہوئی ہے جس میں حریت کانفرنس سمیت آزاد کشمیری تمام سیاسی جماعتوں نے اس میں شرکت کی ہے. یہ 3-4 موضوعات ہیں، ہم اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن آغاز کرتے ہیں پہلگام جو واقعہ ہے جو پاکستان کی آزاد کشمیر کی اور ہندوستان کی پوری دنیا کی جو سیاست ہے اس کا فوکس ہے. عباس صاحب، جو پہلگام واقعہ ہوا 22 اپریل کو اور جس میں 26 لوگ مارے گئے، اور ایک تو ناظرین کو بتائیں کہ اپڈیٹ کیا ہے اور آج کور کمانڈر کانفرنس کا اسپیشلی اجلاس بھی ہوا تو کیا ہوا ہندوستان اور پاکستان میں، کہاں تک معاملہ پہنچا. بہت شکریہ کفیل صاحب. 22 تاریخ کے بعد ابھی کوئی 10 دن تقریباً گزر گئے ہیں اور دن بدن جنگی جو ایک ماحول ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان اس میں تو دن بدن ہمیں تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے اور کنٹرول لائن کے آس پاس کچھ جھڑپیں اور گولہ باری ادھر ادھر، لیکن ابھی تک ہمیں بڑے پیمانے پر کسی نقصان یا کسی جانی نقصان کا یا اس طرح کے مالی نقصان کا کوئی وہ اطلاعات نہیں ملی. کفیل صاحب، ایک بات تو طے ہے کہ جی وہ جنگی کارروائیاں یا جنگیں تو دنیا میں تباہی و بربادی پھیلاتی ہیں اور انہوں نے کبھی بھی خیر کا پہلو نہیں دیا. اور جنگوں میں یہ پچھلے ایک دستیاب تاریخ کو اگر آپ کھنگالیں تو یہ بالکل ازبر ہے، چیز سامنے آتی ہے کہ جنگوں کی صورت میں نہ تو کسی ملک نے کسی کے اوپر قبضہ کیا اور اگر کہیں وقت کی کر بھی گیا تو وہ برقرار نہیں رکھ سکا. جس کی مثال عراق پر امریکہ کا حملہ ہے، جس کی مثال امریکہ کا افغانستان کے اوپر حملہ ہے. پھر پاکستان اور بھارت کے درمیان 3-4 جنگیں ہوئی ہیں اور ان جنگوں میں دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کا بے پناہ نقصان کیا لیکن وہ ایک دوسرے کے ملکوں پر کوئی قبضہ نہیں کر سکے. 1971 کا جو سانحہ ہوا تھا اس میں تو پاکستان کو ایک بھاری نقصان ہوا تھا، لیکن وہ بھی ایک ہماری کچھ غلطیوں کمی کوتاہیوں کی وجہ سے ہمارا یہ ایک بازو کٹ کر الگ ہو گیا تھا، لیکن بھارت اس پر قبضہ نہیں کر سکا. وہ دنیا کے ایک الگ ملک بنگلہ دیش کی صورت میں آج بھی ہمارے سامنے ہے. تو یہ جنگی ماحول ہے. پھر آزاد کشمیر میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر یہ ہم سوشل میڈیا دیکھتے رہتے ہیں، پاکستان میں بھی ظاہر ہے لیکن آزاد کشمیر میں بھی بعض لوگ جنگوں کو انہوں نے جس طرح وہ محسوس ہوتا ہے نا کہ جنگ کوئی شغل ہے، پٹاخے چھوڑنے والی کوئی مہم ہے، جشن ہے، جشن جیسے ہے. کہ بہت اچھی چیز ان ہو لوگوں رہی ہے. کو ظاہر ہے کوئی اندازہ کرنا چاہیے کہ جنگیں تباہی پھیلاتی ہیں، جنگیں انفراسٹرکچر تباہ کر دیتی ہیں، جنگیں لوگوں کو مار دیتی ہیں، بے گناہوں کو مار دیتی ہیں. اور فاروق حیدر صاحب کی کل میں فلم دیکھ رہا تھا تو انہوں نے تو ایک نیا ڈرامہ پیش کیا ہے. قوم کے سٹیٹسمین اور قوم کے جو رہنما ہوتے ہیں وہ قوم کو مشکل سے نکال کر لے جاتے ہیں اور ان کی رہنمائی کرتے ہیں اور جنگوں سے بچا کے دانش مندی سے معاملہ فہمی کے ساتھ نکالتے ہیں. لیکن وہ تو انہوں نے بڑا ایک لمبا پٹا پہن کر امیر مقام صاحب مظفر آباد گئے ہوئے تھے تو وہ بجائے اس کے کہ آزاد کشمیر میں ان کے دورے کی سرگرمیوں کو دیکھا جاتا کہ وہ نون لیگ کے کارکنوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں جو کہ بری طرح مایوسی کا شکار ہیں، اس کی بجائے فاروق حیدر صاحب کی وہ جو چناری میں، وہ جو چکوٹھی میں اور وہ جو ان علاقوں میں ان کی وہ اسلحہ لٹکائے ہوئے وہ جو تھی، بلکہ وہ تو اس طرح کوئی 2-3 لوگوں کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے جیسے وہ کنٹرول لائن کراس کرنے کی طرف جا رہے ہیں. لیکن یہ تو طے شدہ بات ہے کہ 1958 میں بھی ایک دفعہ کنٹرول لائن پار کرنے کے لیے کچھ لوگ گئے تھے اور جب کنٹرول لائن کے قریب گئے تو جب انہوں نے دیکھا کہ آگے بندوقیں ہیں
مخالفین کی یاد میں تو کنٹرول لائن پار کرنے کے بھائی کنٹرول لائن کے ساتھ ساتھ ایسے ہی چلنا شروع ہو گئے تھے تو فاروق حیدر صاحب اور کوئی ہوں یا کوئی اور بندہ ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ قوم کی درست رہنمائی کرنی چاہیے. آزاد کشمیر کو یہ جو اس وقت صورتحال ہے، اس صورتحال کو بالکل غیر سنجیدہ نہیں لینا چاہیے. ہمارے وزیر اعظم نے ویسے بھی چند بیانات دے کر غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہوا ہے. جب سے انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ کا ماحول بنا ہے، پہلگام کا واقعہ پیش آیا ہے، تو وزیر اعظم آزاد کشمیر کی بولتی بند ہے. اب وہ کیوں نہیں بولتے؟ نکالے نا کسی قافلے کو. آگے آپ کھڑے ہوں تو پیچھے میرے خیال میں جب وہ آگے خود کھڑے ہوں گے تو پیچھے ہزاروں لوگ ان کے قیادت میں کنٹرول لائن کی طرف مارچ کر سکتے ہیں. لیکن وزیر اعظم تو کنٹرول لائن کی طرف مارچ کرنے یا قیادت کرنے والی بات دور ہے. ایک بیان بھی ان کے منہ سے کہیں ایک دن کسی دن کوئی رد عمل ضرور دے رہے تھے، لیکن ان کی بالکل بولتی بند ہو گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی لیڈرشپ کو سنجیدگی سے اس معاملے کو لینا چاہیے. اور اس میں صرف آزاد کشمیر، یہ اگرچہ الگ بات ہے کہ آزاد کشمیر والوں کے پاس اس جنگ کو چھیڑنے کا اور روکنے کا نہ تو اختیار ہے اور نہ ہی کوئی پاور ہے ان کے پاس. تو توقع یہ کی جانی چاہیے کہ پاکستان میں سیاسی حکومتیں کمزور ہیں، طاقت اور فیصلے کا سارا اختیار کور کمانڈر جو ہمارے جرنیل ہیں ان کے پاس ہے اور آرمی چیف کے پاس ہے. تو ماضی میں ہمارے 2-3 آرمی چیفوں نے بڑی دانشمندی کے ساتھ قوم کو مشکل وقت سے بچایا تھا. جنرل کیانی صاحب کے دور میں واقعہ پیش آیا تھا جب اسامہ بن لادن وہاں مارے گئے تھے، اس میں کسی مبینہ آپریشن میں پکڑے گئے. اسی طرح پٹھان کوٹ واقعہ پیش آیا تھا جس میں راحیل شریف صاحب تھے، انہوں نے بڑی دانشمندی کا مظاہرہ کیا تھا اور جنگ نہیں ہونے دی تھی. اور اس کے بعد پھر یہ جو جنرل باجوہ صاحب کے دور میں اگرچہ بھارت نے ایک اٹیک کیا تھا پلوامہ واقعہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت فوجی اور سول قیادت نے مل کر کمال حکمت عملی کے ساتھ بھارتی وہ جو گرفتار تھا ان کا پائلٹ اس کو چھوڑ کر ایک دانشمندی کا راستہ اپنایا تھا. اب بھی آرمی چیف سے اس بات کی توقع ہے کہ وہ دانشمندی کا، اگرچہ یہ جنگ پاکستان نہیں چھیڑ رہا، یہ بات کلیئر ہونی چاہیے. پاکستان اپنی دفاع کی تیاریوں میں مصروف ہے، جنگ بھارت کی طرف سے چھیڑی جا رہی ہے. لیکن جنگ دفاع میں آپ دفاع کریں جنگ کا یا جنگ میں پیش قدمی کریں، دونوں صورتوں میں نقصان اتوائی بربادی ہوتی ہے. اس لیے دونوں ملکوں کے سے توقع کی جانی چاہیے کہ وہ اپنے بے گناہ اور معصوم لوگوں کو بچانے کی کوشش کریں گے. اور جو اس وقت اقتصادی صورتحال ہے بالخصوص ہمارے ملک کی، تو میں نہیں سمجھتا کہ جنگ ہمارے لیے کوئی فائدہ مند ہوگی، اور زیادہ ہمارے ملک کو دباؤ شکار ہوگا. اور پھر انٹرنیشنل سطح پر بھی پاکستان کو اس وقت مشکل صورتحال کا سامنا ہے. افسوسناک امر یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد ایک مسلمان ملک نے بھی، OIC کے ایک مسلمان ملک نے بھی پاکستان کی کھل کر پاکستان کے موقف کی حمایت نہیں کی. سارے کے سارے بھارت کے ساتھ اگر نہیں کھڑے تو وہ جو واقعہ پیش آیا اس کی مذمت کر کے دوسرے معنوں میں انڈائریکٹلی اس کی سپورٹ یعنی میں بیانات دے رہے ہیں. تو اس صورتحال سے بچنے کے لیے امید ہے کہ دونوں طرف کی جو قیادت، کل جو قومی سلامتی کے نئے وزیر تعینات ہوئے ہیں اس کے بعد بھی اس امید پیدا ہوئی ہے کہ بہت ہارڈ لائن پر کوئی گفتگو ہو رہی ہے دونوں ملکوں کے درمیان، اور امید کی جانی چاہیے کہ دونوں ملک دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جنگ سے بچنے کی کوشش کریں. ناظرین، یہ جو واقعہ ہوا پہلگام کا 22 اپریل کو، اور جو ہندوستان زیادہ بہت بڑا ملک ہے اور اس کے پاس فوجی طاقت بھی زیادہ ہے، اس کے پاس معیشت کا حجم بھی بہت بڑا ہے، اس کی ایئر فورس بھی، اس کی نیوی بھی. لیکن جس طرح کے ساتھ ہندوستان کی قیادت نے، ہندوستان کی میڈیا نے وہاں یک طرفہ یعنی کارروائی کی اور اس بیانیوں کو بڑھایا، وہ جنگ کو ہوا دی. اور یہ افسوس بات ہے کہ جس طرح سے 26 لوگ بے گناہ لوگ مارے گئے وہ بغیر کسی تحقیقات کے، یعنی اس واقعے کو ہوئے یعنی 10 منٹ کے بعد اس کی FIR درج ہوئی. اور FIR یعنی جو پہلگام ہے، پہلگام اننت ناگ سے تقریباً کوئی 71-72 کلومیٹر دور ہے، اور جہاں یہ واقعہ پیش آیا، یہ جو یعنی 22 سرن وہاں جو سیاحتی مقام ہے، یعنی پہلگام سے وہاں جو سیاحتی مقام ہے وہ بھی تقریباً 7 کلومیٹر دور ہے. اور وہاں اس 7 کلومیٹر دور پہلگام پہنچنے میں بھی کم از کم وہ جو پیدل فاصلہ ہے 2 گھنٹے لگتے ہیں. اور جتنی جلدی میں ہندوستان نے وہاں جو مقبوضہ کشمیر کی پولیس نے، وہ پہلگام کی پولیس نے وہ جلدی میں FIR درج کی، ایک دم وہ جو مشتبہ لوگوں کے ان کے نام بھی جو ظاہر کر دیے گئے. اور یعنی ناظرین، یہ جو علاقہ ہے اننت ناگ کا، یہ جو سری نگر سے شمال کی یعنی مشرق کی طرف ہے، اور اگر ہم اس کو چکوٹھی سے دیکھیں
यानी चकोठी से यानी श्रीनगर और श्रीनगर के उस साइड पे जब ये अनंतनाग है, पहलगाम जिसका इस्लामाबाद कहते हैं अनंतनाग को, तो अगर वहाँ चकोठी से अगर कोई मुजाहिद है, कोई एस्क्रिप पसंद है, अगर ये दाखिल होना भी चाहे तो वहाँ उसको 7, 8, 10 पुलों से गुजरना पड़ता है। वो फिर श्रीनगर से लेकर ऑनवर्ड जो आगे जाएंगे वहाँ भी तकरीबन मतलब जब 12-13 ऐसे, यानी वहाँ से जहाँ लाखों हिंदुस्तान की फ़ौज है, उस फ़ौज से गुजर कर ये कैसे लोग, कैसे मुजाहिदीन यानी वहाँ पर पहुँच के, तो बगैर किसी तहकीकात के हिंदुस्तान ने इसका मलबा फौरी तौर पर पाकिस्तान पर डाला। और अभी तक यानी जो तहकीकाती कमेटी बनी हुई है NIA, जो उस मतलब जो हिंदुस्तान की जो कौम इस्लाम मतलब जो एजेंसी भी है वहाँ उसने भी तहकीकात शुरू की है। अभी तक जो पहलगाम पुलिस ने और ना ही जो हिंदुस्तान के वफाकी अदारे ने किसी ने तहकीकात मुकम्मल नहीं की है, और बगैर तहकीकात के अभी तहकीकात शुरू नहीं हुई है और जाकर एकदम इस्लामाबाद के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, मुजाहिदीन ऊपर इल्ज़ाम लगाकर हिंदुस्तान ने सारा मलबा पाकिस्तान के ऊपर डाला। पाकिस्तान ने मतलब जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने यानी इंतहाई ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए हिंदुस्तान को पेशकश की कि ये जो सारा वाक़ा हुआ पहलगाम का, पाकिस्तान इसकी गैर जानबदार तहकीकात में तावन के लिए तैयार है, और पाकिस्तान आलमी बरादरी को भी कहा। और इसके बावजूद यही वजह हुई है कि जो हिंदुस्तान आलमी बरादरी को, अक़वाम मुत्तहिदा को, जो और भी मतलब जो सारे ममालिक हैं, उनको अपना बयानिया बेचने में नाकाम रहा बुरी तरह के साथ, कि वो सब लोगों का भी है अभी यही है कि आपने तहकीकात क्यों नहीं की, तहकीकात किए बगैर, जांच पड़ताल किए बगैर आपने कैसा अखज़ कर लिया कि फ़लाँ 3 लोग भी आ गए, आपने उनकी शक्लें भी जारी कर दी और सारे का सारा इल्ज़ाम लगा दिया। ये सारी सूरत हाल पस मंज़र जो कुछ हुआ पहलगाम में, ये इसमें एक बात बिल्कुल इसको आया होता है कि ये एक मनज़्ज़म मनसूबाबंदी थी, ये एक मुनज़्ज़म साजिश थी। और इस साजिश में कौन लोग थे, क्या कोई एसकेप पसंद इन्वॉल्व हुआ, क्या कोई हिंदुस्तान की एजेंसी इन्वॉल्व हुई, ये तो आने वाला वक्त बताएगा जब इसकी तहकीकात होंगी। तो अभी तहकीकात हो ही नहीं है, और दोनों अतराफ़ हैं यानी जिस तरह के साथ यानी बयानात दिए जा रहे हैं, ये जंग की तैयारी की जा रही हैं। बिल्कुल जिस तरह एजाज अवाई साहब ने कहा कि जंग लफ्ज़ आसान है, लेकिन इसकी जो होलनाकी, इसकी जो तबाही है, ये उन कौमों से पूछें, आज वहाँ गज़ा वालों से पूछें, फ़लस्तीन वालों से पूछें कि ये जंग क्या होती है, या कश्मीरियों से पूछें जो कंट्रोल लाइन पर बसने वाले लोग हैं, आप उनसे जाकर पूछें कि वो एक गोला आता है और वहाँ उनके अजीज़ व अकारब और वहाँ उनके हालात कैसे हैं। तो आज जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी है, कोर कमांडर यानी कॉन्फ्रेंस ने भी हिंदुस्तान को वाज़ेह जो पैगाम दिया है कि अगर कोई जारियत हुई तो पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देगा। तो हम आलमी बरादरी से भी कहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा से भी कहते हैं कि जो हिंदुस्तान को रोका जाए, हिंदुस्तान को जारियत से रोका जाए। हिंदुस्तान चाह रहा है कि वो इसको मतलब जंग जब मसलत करे, वो एक इंताब पसंद जो मोदी है उसकी ख्वाहिश है कि वो मौजूदा यानी पाकिस्तान के जो अंदरून के हालात है, पाकिस्तान का माशी सूरत हाल है, इससे पाकिस्तान को ब्लैकमेल करे। लेकिन इसका दूसरा जो पहलू है पाकिस्तान के पास, ये एक बेहतरीन मौका है कि पाकिस्तान मसला कश्मीर जो 5 अगस्त 2019 के बाद ये मसला दब गया था, तो दोबारा पाकिस्तान के पास एक मौका आ गया है कि मसला कश्मीर पर दोबारा बात की जाए, मसला कश्मीर के ऊपर आलमी बरादरी को आगाह किया जाए कि जब तक ये तनाज़ा मौजूद है, पहलगाम जैसे वाक़ात होते रहेंगे, या उस मतलब पुलवामा जैसे वाक़ात होते रहे, शुपाइयाँ जैसे वाक़ात होते रहेंगे, राजौरी यानी जितने भी वाक़ात हुए पठानकोट समेत, ये सारे जो तनाज़ात हैं, सारे मामलात हैं, ये कश्मीर के साथ जुड़े। जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होगा तो उस वक्त अमर साहब अभी ये बातें जो फारूक अदर साहब ने यानी कल जो मार्च किया एक अपना वो पिस्तौल समेत, आप क्या देख रहे हैं कि एक तो कल APC भी हुई है मुजफ्फराबाद में, तो आप आज़ाद कश्मीर के हवाले से स्पेशल आप क्या कहेंगे वहाँ? साहब एक तो ये बात है, अगर फारूक अदर साहब के चलें, वो एक मैं उसे कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं समझता। अपने लोगों का लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर उनका हल्का है, इसमें अगर उन्होंने अपने लोगों का हौसला बढ़ाने, हौसले पस्त करने के बजाय, जब फारूक अदर साहब उस हल्के के लीडर हैं, जीते हुए हैं, जब वो सड़क के ऊपर निकल आए हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ चल पड़े हैं, तो वो एक सिंबॉलिक पैगाम है, उसे सिंबॉलिकली लेना चाहिए। हमें अपनी जो मुसलमान की आदत है, देखें ना हमारे पास लोग कितने हैं, स्टफ क्या है, हमारे पास 4, 5, 7 लोग बड़े हैं जिनकी आज़ाद कश्मीर भर में फॉलोइंग है। तो अगर हम उनकी जो है वो उनकी नीयत पे शक करेंगे और ये पैगाम देंगे, मेरा ख्याल है वो भी मुनासिब नहीं है। लेकिन अगर फारूक अदर साहब इसके बजाय और बेहतर अंदाज के साथ, जिस अंदाज से उन्होंने कश्मीरियों का मौक़िफ़ जो है वो पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर और बाद में वो बयान किया, तो वो ज़्यादा सॉलिड पैगाम था कि एक जो है वो
ایک پستول باندھ کے جو ہے وہ بازار میں گھومنے پھرنے سے، تو اسے جو ہے وہ خیر اسے میں بہت زیادہ سنجیدہ نہیں لے سکتا، اسے آپ مختلف انداز سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن اسے میں اس انداز سے لیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے لوگوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ان میں جا کے کہ ہم جو ہے وہ ہر طرح کے اس کے لیے تیار ہیں۔ جو آپ بات کر رہے ہیں رائے صاحب آل پارٹیز کانفرنس کی، تو ایک تو یہ بات ہے کہ کشمیری عوام جو ہے وہ پوری کی پوری متحد ہے، اور یہ جو حالیہ دنوں میں بھارت نے ایک پروپیگنڈا کیا ہوا تھا کہ جی آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان سے کوئی غیر مطمئن ہے، یا وہ جو ایک فیکٹر تھا جو پاکستانیت کو بہت زیادہ موجودہ حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے نقصان پہنچا تھا، اس سارے نقصان کے باوجود یہ دیکھیں کہ سارے کشمیری جو ہیں وہ چاہے وہ آزاد کشمیر کے اندر بستے ہیں، چاہے وہ پاکستان کے اندر بطور مہاجرین مقیم ہیں، یا وہ دنیا بھر کا جو ڈائسپورا ہے، آج بھی جو ہے کل وہ فرانس میں بہت اچھا مظاہرہ ہوا، اس طرح دنیا بھر میں جو ہے وہ نکلے ہوں، تو کشمیریوں نے جو ہے وہ پاکستان کے حق میں جو ہے وہ ایک قسم کا جو ہے وہ فیصلہ دیا ہے، اور پوری کشمیری قوم اکٹھی ہے۔ اب اگر ہم پاکستان کی طرف آ جائیں تو پاکستانی قوم بھی جو ہے وہ اپنے اختلافات بھلا کے جو ہے وہ اپنی جو ذاتی جو ہے آپسی لڑائیاں رائے صاحب وہ تو محض چلتی رہتی ہیں، سیاسی مفادات کی بھی لڑائی ہوتی ہے اور چیزوں کے بھی ہوتے ہیں، لیکن جب پاکستان کی بات آئی ہے تو پاکستان کے لیے سارے لوگ نکل آئے ہیں، اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کا جس طرح وہ خیال تھا کہ جی عمران خان صاحب یا وہ کچھ، کیونکہ ان آئیڈیز کے پیچھے بھی دیکھیں نا، پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے پیچھے بھی بھارت ہی ہے۔ اب وہ جو بھارت کی جو آئیڈیز تھی جس کے اوپر عمران خان کو آگے رکھ کے پاکستانی فوج کے خلاف اور پاکستان کے خلاف ایک مہم چلائی جا رہی تھی، اس کا بھی جو ہے ایک بڑا ہی سالڈ قسم کا پیغام جو ہے عمران خان صاحب نے دیا، تحریک انصاف والوں نے دیا، اور یقیناً ان کے کچھ خدشات ہو سکتے تھے، ان کے کچھ تفضات ہو سکتے تھے، ان کے کچھ شکوے شکایات تھے، لیکن وہ سارے انہوں نے پیچھے رکھ کے اب جب پاکستان کی باری آئی ہے تو سب سے پہلے پاکستان کی طرف بڑھ گئے۔ برادر مجاز بھائی صاحب نے اور آپ نے بات کی، میں تھوڑا سا اس سے اختلاف ہے کہ دانش مندی میں اور بزدلی میں رائے صاحب فرق ہوتا ہے۔ اب اتنے دن ہو گئے ہیں تو پاکستان نے بزدلی نہیں دکھائی، نہ پاکستان نے بزدلی دکھائی، نہ پاکستانی عوام نے بزدلی دکھائی، نہ کشمیریوں نے بزدلی دکھائی، نہ لائن آف کنٹرول پہ رہنے والوں نے بزدلی دکھائی۔ انہوں نے یہی سمجھایا کہ ہم حالت جنگ میں جا رہے ہیں تو اپنے جو ہے وہ بنکر جو ہے وہ ان کی صفائیاں کر لی، انہوں نے تیاریاں کر لی، اور بالکل کسی قسم کا ایک تو یہ بات ہے کہ پاکستانی عوام کے اوپر جو ہے یہ خوف نہیں ہے کہ بھارت کا، اس کی وجہ سے وجوہات ہیں۔ وجوہات یہ ہیں کہ یہ جنگ جو ہے یہ پاکستان نہیں لڑ رہا، پاکستان کے اوپر مسلط کی جا رہی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی کسی کے گھر کے اوپر حملہ کرے گا تو اس کے آگے سے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا۔ اب یہ جو پیغام ہے انہیں، دوسری یہ بات رائے صاحب کہ 26 لوگ ان کے وہاں پہ جہاں باق ہو گئے، ہم سب نے افسوس کیا، ہر انسان نے افسوس کیا، دنیا بھر اس کے اوپر افسوس کرے گا، پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی افسوس کیا، پاکستان کی فوج کو بھی افسوس، وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مارے نہیں ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں یہ جو 2600 لوگ ہمارے مارے جا چکے ہیں، کبھی یہ جو ہے وہ ہم نے یہ حملہ اور یہ دھمکیاں جو ہے وہ پاکستانی فوج کو نہیں آتی تھی کہ جی اگر وہ کہتے ہیں کہ جعفر ایکسپریس کا جو ہے وہ کر لیا، اسی طرح جو ہے بلوچستان میں آئے روز واقعات ہوئے، میں نے آپ کو گلگت بلتستان کا بتایا، کشمیری جو ہے وہ رہنماؤں کی جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ کی گئی، اسی طرح جو ہے وہ کے پی کے میں آپ یہ دیکھیں کہ روزانہ جو ہے وہ کئی جو ہے وہ فوجیوں کے جو لاشیں ہمیں اٹھا کے لانے پڑتے ہیں، تو اور بے گناہ جو ہے وہ دھماکوں میں مارے جاتے ہیں، سب کے پیچھے بھارت ہی ہے نا۔ دیکھیں نا، پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے کوئی ایکٹیویٹی جو ہے وہ چائنا کی طرف سے تو نہیں ہو رہی نا۔ اب اس لڑائی کو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ایک طرف تو غزہ کی بات کی، آپ نے رائے صاحب یوکرائن کے حالات نہیں دیکھے کہ یوکرائن کی جو جنگ ہے، روس اور یوکرائن کی جنگ، اس نے کتنے اثرات ڈالے ہیں۔ ابھی یوکرائن کے کس قدر جو ہے وہ اچھی معیشت والا ملک جو ہے وہ کدھر پہنچ گیا ہے، تو جنگوں کے نقصانات ہیں۔ دوسری رائے صاحب یہ لڑائی جو ہے نا وہ بندوقوں، خنجروں، تلواروں والی نہیں ہے، یہ بٹنوں والی لڑائی ہے، یہ جدید ٹیکنالوجی والی لڑائی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ دانش مندی تو یہ ہے نا کہ آپ کے 26 لوگ مر گئے، ہمارے 2600 لوگ مر گئے، ہم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ وہ 26 لوگوں کے بجائے وہ چاہتے ہیں کہ ایسے کام میں چلے جائیں کہ 2,60,00,000 جو ہے وہ ہندوستانی مر جائیں، یا اللہ نہ کرے جو ہے وہ پاکستانی شہید ہو جائیں۔ دیکھیں ہم جس مذہب سے ہیں، اگر وہ ہمارے لیے تو شہادت جو ہے وہ ایک مقصد، ایک خواب ہے، ایک جو ہے وہ اعزاز ہے، وہ ترہ امتیاز ہے، یہ جو ہے جہاد ہمارے لیے، یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ پاکستانی عوام جو ہے وہ، پاکستان کی یوتھ بھی فوج کے پیچھے کھڑی ہے، کشمیری بھی کھڑے ہیں، پاکستانی قوم جو ہے اس کا اپنا جذبہ ہے۔ لیکن بھارت کو یہ دکھانا کہ وہ، اب لیڈرشپ کی بات آتی ہے، لیڈرشپ رائے صاحب دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک جو بات آپ نے کہی کہ جی ابھی کہ یہاں پہ سارے فیصلے جو ہے وہ کور کمانڈر کرتے ہیں، فیصلے کور کمانڈرز نہیں کرتے، کور کمانڈر جو ہے امپلیمنٹ ضرور کرتے ہیں، پالیسی جو ہے وہ وفاقی حکومت کی ہوتی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج کا دن اگر ہم یہ دیکھیں کہ آج آپ، میں اور یہ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کی 24-25 کروڑ عوام جو ہے
وہ اس کے پاس ایک پیس آف مائنڈ ہے. پیس آف مائنڈ کیا ہے؟ پیس آف مائنڈ یہ ہے رائے صاحب کہ ہم جو ہے وہ ایک ایٹمی طاقت ہیں اور ہم جو ہے ان کے برابری کے ہیں. اگر آپ کے پاس یہ ہے تو ہمارے پاس بھی یہ ہے. اب اس کے پیچھے رائے صاحب آج جو ہے ہمیں اپنے محسنوں کو بھی یاد کرنا چاہیے. اب محسن پاکستان کے کون تھے؟ ذوالفقار علی بھٹو کو ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ آج اس نے اس قابل ہمیں کیا کہ اس نے اس ایٹمی پروگرام کا وہ کیا اور پاکستان کو دنیا میں ایک منفرد مقام دلایا. انہوں نے قیمت چکائی. پھر ہمیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو یاد کرنا چاہیے کہ ڈاکٹر قدیر خان قابل تحسین تھے, قابل خراج عقیدت تھے. انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا. ان تمام سیاستدانوں کے, ڈاکٹر سمر مبارکبان سے لے کے باقی جو ان کی ٹیم تھی, وہ سارے جو ہے وہ ہمارے قومی ہیروز ہیں. اس کے بعد رائے صاحب اگر تاریخ کی اگر ہمیں درستگی کرنی ہے تو یہ میاں نواز شریف کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے پوری دنیا امریکہ کے ڈالروں, لالچوں, اکنامک پاور, اور ہم جو ہے وہ جو تھا کہ جی اگر ہمارے پاس نہ ہوتا تو ایٹم بم نہ ہو تو ہم معاشی طور پہ مستحکم ہو جائیں, تو اس کے بجائے انہوں نے ایک فیصلہ لیا کہ جا کے انہوں نے جو ہے وہ ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو ناقابل تسخیر قوت بنا دیا. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم پیس آف مائنڈ کے ساتھ 24-25 کروڑ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان اور پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر میں جو لوگ ہیں, ان کا آپ یہ دیکھیں کہ ان کا جو پیس آف مائنڈ ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو, اس کے پیچھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور نواز شریف کا ویژن تھا, اور یہ ان کے فیصلے تھے جس کی وجہ سے جو ہے انہوں نے پاکستانی قوم کو جو ہے وہ ایک جو ہے وہ اطمینان کی طرف لے گئے ہیں. تو اگر یہ جنگیں اگر بھارت کو سوٹ کرتی ہے یہ جنگ تو 100 بار لڑے نا, بسم اللہ جی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب کسی کے اوپر جنگ مسلط کریں گے, جھوٹ بولیں گے, ابھی جیسے آپ نے اتنی بڑی لمبی چوڑی بات کی, آپ مجھے یہ بتائیں کہ بھارت جو ہے ان 26 لوگوں کی ہلاکت کے حوالے سے ایک ثبوت بھی سامنے نہیں لا سکا. ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو ریکارڈنگز دی ہیں, یہ دیا وہ کچھ لایا, اس نے کچھ کہا ہے جی کہ یہ. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہر بات کے پیچھے, مگر یہ دیکھیں یہ تو بالکل جو ہے نا, مگر بھارت کی جو سوچ ہے جی ہر بات کے پیچھے پاکستان ہے, تو یہ افسوسناک صورتحال ہے. لیکن کیونکہ پاکستان پرامن قوم ہے, امن پسند لوگ ہیں, اور معاشرے کے ایسے لوگ جن کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں, جو دانش مندی کا تقاضا ہوتا ہے, جو صدر, وزیر اعظم اور آرمی چیف کے عہدوں پہ فائز ہوتے ہیں, جو کور کمانڈرز کے عہدوں پہ فائز ہوتے ہیں, جو قومی مشیروں کے عہدوں پہ فائز ہوتے ہیں, جو وفاقی کابینہ کا اور صوبائی وزراء اعلیٰ اور گورنر اور آئینی عہدیدار ہوتے ہیں, جو اعلیٰ عدلیہ میں لوگ ہوتے ہیں, اسی طرح جو ایک صحافتی طبقہ ہے, اور جو دانشور لوگ ہیں, جو صاحب علم لوگ ہیں, جو ماہرین تعلیم ہیں, جو سول سوسائٹی ہے, جو آئین اور قانون کی پاسداری, بنیادی انسانی حقوق کی پاسداری, شہری آزادیوں کی پاسداری پہ یقین رکھتے ہیں, وہ کبھی زندگی میں جنگ کے حامی نہیں ہو سکتے. اس لیے جو ہے ہم سارے لوگ جنگ کے حامی نہیں ہیں, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ دانش مندی اور بزدلی میں جو ہے وہ فرق ہونا چاہیے. اچھا عباس صاحب, ابھی بات ہے کہ جو اسی جو پہلگام کے واقعے کے بعد جو ہندوستان کی جو بڑی جماعتیں ہیں, ہندوستان کی جو سول سوسائٹی ہے, وہاں جو صاحب رائے ہے, وہاں کے جو بڑے بڑے میڈیا کے لوگ ہیں, ابھی وہ سارے کھل کر یعنی مودی کو اس کی پالیسیوں سے اختلاف کر رہے ہیں, تنقید کر رہے ہیں کہ آپ نے بغیر تحقیقات کیے بغیر کیسے آپ انتہا پسندانہ قدم کیا ہوں. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہندوستان اس آزادانہ تحقیقات کے, غیر جانب تحقیقات سے پھر کیوں بھاگ رہا ہے, اور پھر ایک دم جنگ جو آخری آپشن ہے پہلے کیوں استعمال کر رہا ہے؟ طویل صاحب, پچھلے دنوں سے میں 2-3 دن پہلے بھی انہوں نے میرے حال میں نئی دلی میں دنیا بھر کے سفارتکاروں کو بلایا جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کو انہوں نے بریفنگ دی ہے, اور مذمتی بیانات کی حد تک تو موسٹلی دنیا کے جو سفیر ہیں, جو دنیا کی دفتر خارجہ ہیں, انہوں نے بھارت کی اس واقعے کی مذمت کی ہے. لیکن یہ بالکل صحیح بات ہے کہ بھارت کو پہلے کنکریٹ ثبوت دینے چاہیے. امریکہ نے بھی, امریکن وزیر خارجہ نے کل جو بھارتی وزیر خارجہ اور پاکستانی وزیر خارجہ کو فون کرنے کے بجائے پاکستان کے وزیر اعظم کو فون کیا اس نے. ہمارے وزیر خارجہ کا کام غیر فعال ہے, اس لیے اس نے وزیر خارجہ کو نہیں کیا. اس میں بھی اس نے یہی زور دے کر بات کی ہے کہ پاکستان بھی بھارت کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے, اور شہباز شریف نے, وزیر اعظم پاکستان نے اوپنلی آفر کی ہے, تو یہ مل کر پہلے اس بات کی تحقیقات کریں. لیکن اب تحقیقات کی پہلو سے بھارت کے پاس اب لگتا تو یہی ہے کہ اس کے پاس بالکل کنکریٹ ثبوت نہیں ہے. اگر اس کے پاس ثبوت ہوتے تو اس کے لیے تو آسان تھا کہ وہ لا کر دنیا کے سامنے پیش کرتا, پاکستان کو بھی کہتا اچھا جی یہ ہمارے پاس چیزیں ہیں, ہمارے پاس ان روٹس کا پتہ ہے, ہمارے پاس ان لوگوں کی موومنٹ کا پتہ ہے, فلاں فلاں چیز, یا کچھ لوگوں کو پکڑ لیتا. ان چیزوں میں سے کوئی چیز بھارت کے ہاتھ میں نہیں ہے. اسی لیے نہ تو ابھی تک باقاعدہ اس نے پاکستان پر جو حملے کی دھمکی دی تھی اس پر عمل کیا ہے, اور نہ ہی وہ غیر جانبدار تحقیقات کی طرف جا رہا ہے.
वैसे मैं समझता हूँ कि जो तहकीकात मुल्ज़िमान है वो उनमें से कोई भी गिरफ्तार भी नहीं हुआ, तो उसको नहीं, कैसे पता गिरफ्तार, फलाना लेकिन हुआ? जिनके खाके जारी किए हैं किसी उन्होंने, कौम के ऊपर, किसी मुल्क, किसी हत्ता एटमी कि ताकत पे हमला किया जा सकता हत्ता है। कि उन्होंने कोई खाके जारी किए हैं। उसके बाद उन्होंने BBC की मैं आज रिपोर्ट पढ़ रहा था, उन्होंने बंदों के बारे में कहा है कि उनमें से 2 बंदे पाकिस्तानी कंट्रोल जो कश्मीर है यानी हमारा आज़ाद कश्मीर से हैं, और एक का ताल्लुक मकामी पारस नगर से है। और जो 3 बंदे थे जिन्होंने ये हमला किया है वो वहाँ बहुत मजबूत टेलीफोनिक नेटवर्क के ज़रिए वहाँ किसी से अपने हैंडलर से राब्ते में थे। और हैंडलर कौन थे? BBC ने भारतीय हुकाम के हवाले से लिखा है, दावा किया है कि कोई फारूक नामी कोई आदमी है मुजफ्फराबाद से या आज़ाद कश्मीर से, कि उसके साथ वो राब्ते में थे, और एक कोई और बंदा, और वो पार का। ये कल परसों हम जो डिस्कस कर रहे थे कि भारत ने कुछ लोगों के घरों को बमों से उड़ाया है कश्मीरियों में। ये वही बंदे हैं जिस पर इल्ज़ाम है भारत ने कि ये बंदे हैं जिनसे ये जो हैंडलर थे इनके, और इनके घरों को उन्होंने बारूद लगाकर आग लगाई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर फारूक या जो भी हैंडलर पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो भारत को चाहिए कि वो दे पाकिस्तान को सबूत। अगर भारत पाकिस्तान को सबूत नहीं देता तो इंटरनेशनल बॉडी को सबूत दे कि ये बंदे हैं जी जो आज़ाद कश्मीर में बैठे हुए हैं, इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, भावलपुर में बैठे हुए हैं, लाहौर, ये इनका नेटवर्क सामने ले आए। अब इसका मतलब यह है कि वो भी ख्याल आ रहा ही नज़र आती है। इसलिए ना तो दुनिया भारत के इल्ज़ामात से मुतमईन हुई है, और ना ही दुनिया को मुतमईन किए बगैर भारत को इस बात की ज़रूरत हुई है कि पाकिस्तान के ऊपर वो जो पिछले 10 दिन से वो धमकियाँ दे रहा है, चढ़ाई करता है या कोई हमला करता है या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कोई इस टाइप की चीज़, सर्जिकल स्ट्राइक कोई चीज़ करता, तो मैं समझता हूँ कि भारत के लिए मुश्किल हो रहा है। इस सूरत से पीछे हटना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा है, और इस सूरत में आगे बढ़ना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। तो वो बड़ा मुल्क है, दुनिया के ममालिक, इसराइल भी उसके साथ है, अमेरिका और दुनिया के बड़े ममालिक, हो सकता है मिलकर वो कोई ऐसी साजिश तैयार कर रहे हों जिस पर अमल करके दुनिया की आंखों में धूल झोंक कर, पाकिस्तान की किसे सुननी है ज़ाहिर है, दुनिया की आंखों में धूल झोंक कर कोई ऐसा रास्ता बना लें कि वो एक जवाज़ फराम करें और उसमें भारत के लिए फेस सेविंग का रास्ता निकाल लें, छोटा मोटा कोई सर्जिकल स्ट्राइक भी हो जाए, और लंबी जो जिस जंग के खदशात पाए जाते हैं हो सकता है वो भी रोक दी जाए। ज़्यादा इम्कानात मुझे इस बात के नज़र आते हैं। लेकिन ये बात है कि भारत के पास अगर कंक्रीट सबूत होते तो वो कब का पाकिस्तान के सामने, पाकिस्तान को ना ही देता। ज़ाहिर है हमारे और भारत के इदारों को एक दूसरे पर एतमाद नहीं है, वो एक दूसरे के सामने इस तरह की चीज़ें नहीं रखते। लेकिन इंटरनेशनल सालसी में तो बिल्कुल चीज़ें रखी जा सकती हैं, UN की निगरानी में तो चीज़ें सालसी में रखी जा सकती हैं, अमेरिका की सालसी में चीज़ें रखी जा सकती हैं। तो भारत के पास अभी तक माज व इल्ज़ाम के लोगों के पास प्लेटफॉर्म मौजूद है और हॉटलाइन पे बहुत सारी और आपस में बातचीत कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा तो लगता नहीं है कि भारत के पास, आप कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान की किसने सुननी है, पाकिस्तान के हालात को इतने बुरे नहीं है। आप ये बताएं ना कि दुनिया में कितने हिंदू ममालिक हैं? नहीं है ना। अब पाकिस्तान के हवाले से अगर ये कहेंगे तो OIC पूरी मौजूद है, और सबसे बढ़ के जो इस वक्त चाइना जो है वो बड़ा उसका सपोर्टिव रोल है। आप ये देखें ना, ईरान के पास ऑप्शन कोई नहीं है, इसी तरह जो है रशिया के पास ऑप्शन कोई नहीं है, अमेरिका जो है वो दूर बैठा हुआ है, अमेरिका ने तो अपना असला बेचना है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी सूरत हाल नहीं है। अब आप ये देखें कि ये लड़ाई जब होगी, जैसे ये कहा जा रहा है, इतलात आ रही हैं कि इंडिया ने कहा जी कि हम इनकी फौजी मदद भी करेंगे, इनको जो है वो असला भी देंगे, उनको जो है वो हेलीकॉप्टर देंगे, जहाज देंगे। तो आप मुझे ये बताएं कि ऐसी सूरत हाल में ये चाइना भी इस जंग में आ जाएगा, ऐसे ये मतलब ये 3 एटमी ताकतों की जंग होगी, जंग फैलने का जरा फिर आलमी जंग बन सकती है। मेरा ये ख्याल है कि ये जो है ना, भारत जो है वो बिल्कुल बगैर किसी सबूत के और बगैर किसी बुनियाद के जो है वो किसी एटमी ताकत कोई भी हो, या चाइना हो या पाकिस्तान हो, रशिया हो, अमेरिका हो, किसी की तरफ भी इस तरह नहीं देख सकता। ये उन्होंने और उनकी सियासी क़यादत ने, उन्होंने बालिग नजरी का सबूत नहीं दिया, उनके मीडिया ने जो है उन्होंने मैच्योरिटी का सबूत नहीं दिया, इस वजह से इधर हालात पहुंचे हैं। आपने ऐसा वो किया है पाकिस्तान को जो है वो जिधर पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं, तो 10 मिनट बाद जो है आप पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। तो जब बात होगी, तो जब किसी जगह पे बात होगी तो वो कहेंगे ना कि इसके पीछे सबूत क्या है। अच्छा अमर साहब, अभी हम आते हैं कि जो आज़ाद कश्मीर में आजकल का जो मौजू है कि जो एहतसाब एक्ट में तरमीम के लिए वज़ीर आज़म साहब की कोशिश ज़रा गुज़श्ता वो तकरीबन 1.5 साल से कोशिश कर रहे हैं, और ये पहले ऑर्डिनेंस जारी किया गया एहतसाब एक्ट में तरमीम का ऑर्डिनेंस, और आज जो एहतसाब एक्ट में तरमीम का बिल जो है ना आज़ाद कश्मीर असम्बली में पेश किया गया। एक तो नाज़रीन को बताएंगे ये जो आइन में एहतसाब एक्ट में तरमीम ये क्या है और इसकी पीछे क्या यानी लॉजिक है, क्यों इस तरमीम की ज़रूरत पेश है?
ایک تو یہ بات ہے اپنا رجا کفیل صاحب کے دو تین چیزیں. ایک تو یہ بات ہے کہ آزاد کشمیر میں ہمیں جب بھی احتساب کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ احتساب مخالفین کا ہونا چاہیے یا کرپٹ لوگوں کا ہونا چاہیے. احتساب کے ادارے کو غیر جانبدارہ ہونا چاہیے یا فریق ہونا چاہیے. احتساب کے چیئرمین کو وزیر اعظم کے اشارے کے اوپر چلنا چاہیے کہ مجھے اس جو ہے وہ سیاستدان کی شکل پسند نہیں ہے اور اس بیوروکریٹ کی شکل پسند نہیں ہے تو اس کے خلاف کارروائی کرنی ہے, یا احتساب کا ادارہ اور اس میں جو اس کی جو کتاب ہے اسے ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. اس میں ہمیں یہ دیکھنی چاہیے. اب رائے صاحب جو آئینی ایک مسودہ سامنے آ رہا ہے جو اسمبلی کے سلیکٹ کمیٹی کے حوالے کیا گیا ہے, یہ کوئی 2 پیج کا مسودہ میری نظر سے گزرا ہے, تو اس میں صاف لگتا ہے کہ یہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے اپنی ذہنی اطمینان کے لیے اور سینئر وزیر ہیں ان کے ذہنی اطمینان کے لیے وہ کیا گیا ہے. اب اس میں 2-3 چیزیں ہیں رائے صاحب. فاروق حیدر صاحب نے ایک وہ کیا تھا, احتساب میں ترامیم کی تھیں تاکہ شہریوں کی, سرکاری ملازمین کی اور سرکاری عہدوں پہ رہنے والے لوگوں کی عزت نفس بھی باہر رہ سکے اور لوگوں کو تنگ نہ کیا جائے. اسی طرح بغیر ثبوت کے آپ کسی کو جا کر کسی کے کردار اور کسی کوئی ٹائم فریم ہونا چاہیے کہ اگر رجا کفیل صاحب کے اوپر, اعجاز باشی صاحب کے اوپر, عامر محبوب کے اوپر, مرتضیٰ درانی کے اوپر, شہزاد راٹھور کے اوپر یا فاروق حیدر صاحب, قیوم نیازی, طارق فاروق صاحب یا انوار الحق صاحب کے اوپر کوئی الزام ہے تو اس کی جانچ پڑتال کے لیے کوئی ایک ٹائم فریم ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے خلاف ایک جھوٹی درخواست نوٹس جاری ہونا چاہیے, اسے وضاحت مانگی جانی چاہیے, اس کے بعد جناب والا وہ پتہ لگے 26 سال چلتے ہی رہے, آپ کی ساری زندگی جو ہے وہ اس کے بعد آپ احتساب بیورو کے بھگتے رہے. تو اس حوالے سے رائے صاحب جو ترامیم ہوئی تھی اس میں اس کے اوپر ایک آرڈیننس آیا تھا. آرڈیننس بعد میں وہ جو ہے وہ میری اطلاع یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اس آرڈیننس کو سسپینڈ کر دیا تھا. ایک ڈویژنل فارسٹ آفیسر تھے ارشد خان صاحب, ان کے جو کیس تھا اس میں انہوں نے فیصلہ کیا تھا. اس کے علاوہ چیئرمین احتساب بیورو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا تھا ان کے خلاف جو تھا. تو سپریم کورٹ کی جانب سے یہ ہدایات دی گئی تھی کہ ایک تو کوئی کرائیٹیریا مقرر ہونا چاہیے کہ چیئرمین کس کو لگنا ہے, کیسے لگنا ہے, اور اس میں مقصد آپ کسی کو بھی اٹھا کے لگا دیتے ہیں تو اس کے لیے رولز میں ترمیم کا وہ جو ہے تفضات کے تھے کہ سب سے پہلے ان کو دور کریں, اس کے بعد آپ جو ہے وہ چیئرمین احتساب بیورو تعینات کر سکتے ہیں. اب رائے صاحب یہ ہوا کہ انہوں نے یہ جو مسودہ بھیجا ہے جسے ہم نے وہ کیا, دیکھیں نا قوانین جو ہوتے ہیں انہیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اس میں ٹرانسپیرنسی لانے کی ضرورت ہوتی ہے, اس میں جناب والا یہ تاثر دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہیں, یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنی ذاتی انتقام اور اناد کی بنت جو ہے وہ چڑھا دیں. تو رائے صاحب اس میں جو پہلی بات ہے یہ جو انوار الحق صاحب اور انوار سرکار یہ جو لا رہی ہے, اس میں پہلے ایک ترمیم ہوئی تھی کہ جی آپ کسی کی ساری عمر انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے, اس کے لیے ایک پیریڈ مقرر کر دیا گیا تھا کہ اگر کوئی بھی ریفرنس آتا ہے اس میں آپ نے جو کچھ نکالنا ہے 1 سال تک جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ سرٹیفکیٹ دیا گیا تھا کہ احتساب بیورو کے پاس 1 سال کا وقت ہے, آرڈیننس جو ہے وہ 1 سال میں آپ مکمل کریں اور اسے جو ہے وہ آگے بھیج دیں. اگر آپ 1 سال میں کوئی ثبوت اور وہ اکٹھے نہیں کر سکتے سے مکمل نہیں تو اسے داخل دفتر کر دیا جاتا تھا. یہ ایک وہ تھا. اس کے اوپر جو ہے وہ کیونکہ وہ جو بلیک میلنگ کے لیے رکھے ہوئے تھے تو سینکڑوں کیسز جو ہیں وہ ڈسپوز آف ہو گئے اور داخل دفتر ہو گئے تھے. تو اس کے حوالے سے یہ چاہتے ہیں خاص طور پہ اپنے سیاسی مخالفین اور جو طارق فاروق صاحب کے حوالے سے یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ریفرنسز کو اور ان کے خلاف جو درخواست بازی کی گئی تھی یا ان کے خلاف جو ریفرنسز بنا کے کوشش کی گئی تھی یا اسی طرح جو باقی سیاسی مخالفین اور جو سرکاری ملازمین جو ریٹائر ہو چکے ہیں, حاضر سروس ہیں, انہیں بلیک میل کرنے کے لیے رائے صاحب اس میں یہ قدغن جو ہے وہ اڑائی جا رہی ہے کہ 1 سال جو ہے اس کے بجائے آپ اسے اوپن کر دیں, یعنی اختیار دیا گیا چیئرمین احتساب بیورو کو کہ جب چاہے اس کو کوئی فائل کھول سکتا ہے. اسی طرح رائے صاحب پہلے یہ ہوتا تھا کہ چیئرمین احتساب بیورو کیونکہ وزیر اعظم آزاد کشمیر لگاتے ہیں اور وزیر اعظم آزاد کشمیر اپنے کسی پپٹ کو بھی لگا سکتا ہے نا, کسی کو لگا دے اور اس کو رات کو 12 بجے رجا کفیل صاحب کے وارنٹ نکال دو تو وہ نکال دے یا کسی قاعدے قانون کے بغیر. تو یہ چیئرمین احتساب بیورو کو پہلے اختیار ہوتا تھا کہ وہ کیا ہے, تو اس میں جب ترمیم کر لی گئی تھی عدالت کو دیا تو یہ اختیار جو ہے وہ انویسٹیگیشن مکمل کرنے کے بعد یہ اختیار جو ہے وہ عدالت کو دیا گیا تھا اور یہ جو ہے نا یہ جو جوڈیشل پاورز تھی وہ تھی. اب اس میں تجویز کیا گیا ہے کہ چیئرمین احتساب بیورو کو
وہ جوڈیشل پاورز بھی دے دی جائیں کہ وہ جس مرضی کو اٹھائے. اسے وارنٹ گرفتاری جاری تو بعد میں کرتے ہیں نا رائے صاحب, پہلے اٹھاتے ہیں, تو جب بندہ احتساب بیورو کے اس میں پہنچتا ہے تو آگے کہتے ہیں جی کہ یہ ہو گیا سائن, تو وہ تو ان کے پاس ہوتا ہے نا, وہ رکھیں پھاڑیں. تو یہ ایک کوئی اس طرح کی ٹرانسپیرنسی تو ہے نہیں ہے نا. کوئی آن لائن چیزیں چل رہی ہیں کہ جی اسے کوئی مختلف لوگ دیکھ رہے ہیں, جی محکمہ قانون بھی دیکھ رہا ہے, کوئی سرکار بھی دیکھ رہی ہے, کوئی مانیٹرنگ سسٹم بھی دیکھ رہا ہے. وہ تو ایک بندہ ہوتا ہے چیئرمین احتساب بیورو, تو وہ جس کو چاہے رات کو اٹھا لے. تو اس طرح کا یہ ایک چیئرمین احتساب بیورو کو طاقتور ترین اور وہ بنانے کے لیے اس میں یہ ترمیم کی جا رہی ہے کہ جی کسی بھی بندے کو گرفتار کرنے کا جو اختیار ہے وہ چیئرمین احتساب بیورو کو دیا جا رہا ہے, اور جو جوڈیشل پاورز تھی اس اسپیشل کورٹ کے جج کے پاس کہ وہ کیس کو دیکھنے کے بعد اس کے مطابق جو ہے اس کی ریکمنڈیشن کے اوپر جانچ پڑتال کے بعد جو ہے وہ ضروری سمجھنے کی صورت میں وارنٹ گرفتاری کا حکم دیتا تھا, اور وارنٹ گرفتاری نکلنے کی صورت میں بعض لوگ انٹرم بیل کرا لیتے تھے اور وہ کیا جاتا تھا. تو یہ قانون بھی اس میں ختم کرنے کی تجویز دی گئی ہے جو فاروق حیدر صاحب نے وہ کیا تھا, اور اس کے اوپر سب لوگوں کا کنسنسس تھا کہ احتساب بیورو کو انتقام بیورو نہ بنایا جائے. تو دوبارہ یہ احتساب بیورو کو انتقام بیورو بنانے کے لیے وہ کیا گیا تھا. اب یہ دیکھیں نا, آپ خود انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, خود ہی جو ہے وہ لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں. ادھر تو درخواستیں بھی خود اور اپنے کیا کہتے ہیں فرنٹ مینوں کے ذریعے دینے کا رواج ہے کہ جی کوئی 25 سال پرانی بات ہے تو وہ اپنے کسی فرنٹ مین کو کہیں جی کہ وہ درخواست دے دے, اس طرح کرے. دوسری یہ بات ہے رائے صاحب, ایک تو ہم نے کہا یہ کہ سپریم کورٹ کے ساتھ مس کمٹمنٹ ہے. جب سپریم کورٹ نے واضح احکامات دے دیے کہ چیئرمین احتساب بیورو لگانے کا طریقہ کار واضح کیا جائے اور ایسے شخص کو چیئرمین صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کی انگلی نہ اٹھ سکے, ٹھیک ہے جی. اب اس پورا یہ جو مسودہ ہے قانون پیش کیا گیا, اس کے اوپر کہیں پہ ذکر نہیں ہے کہ چیئرمین احتساب بیورو کون لگے گا, کیوں لگے گا, کس طرح لگے گا, اور اس کا کیا اختیار ہوگا, اس کی کیا کوالیفیکیشن ہوگی, اس کے پاس کیا پاورز ہوں. اس کی پاورز کا تو ذکر ہے لیکن لگانے کا ذکر اس میں نے نہیں دیکھا. دوسری رائے صاحب یہ بات ہے کہ جب وزیر اعظم آزاد کشمیر نے, آپ کو یاد ہے چوئی طیب صاحب ایک سیکرٹری آزاد کشمیر کے, انہیں بے گناہ گرفتار کر لیا گیا تھا. ان کا اس میں نام ہی نہیں تھا, وہ جو ایک انویسٹیگیشن رپورٹ تھی جو ایم ڈی اے کے حوالے سے, تو انہیں جب گرفتار کر لیا گیا تو آزاد کشمیر کی بیوروکریسی نے, سیکٹریز نے تاریخ میں پہلی بار جو ہے وہ ہڑتال کرنے کا اعلان کر دیا تھا. تو رات کو ان کے ساتھ مذاکرات ہوتے رہے, تو صبح تمام سیکٹریز نے کیا کیا کہ سمبالک احتجاج کے لیے انہوں نے 30 دن کی سب نے چھٹی کی درخواست دے دی کہ سارے سیکٹریز جو ہے وہ 30 دن نہیں کریں گے تو کرنل وقار صاحب اور انور الحق صاحب خود چلا لیں پوری ریاست کو, جو ہے انہیں زیادہ بااختیار بنانے کے لیے. ویسے ان کا تجربہ تھا کابینہ کے بغیر, تو یہ فیصلہ ہوا. تو رات کو وزیر اعظم آزاد کشمیر نے درخواست کی تھی کہ آپ لوگ ہڑتال نہ کریں بلکہ ہمارے ساتھ بات چیت کریں. جب بات چیت کی بات آئی تو وزیر اعظم آزاد کشمیر نے, وہ ایک سیٹلمنٹ تھی بیسکلی, تو وزیر اعظم آزاد کشمیر نے رائے صاحب اس وقت یہ کہا تھا کہ ہم اس میں کوشش کریں گے کہ, بلکہ انہوں نے یقین دہانی کی, اعلان کرایا تھا کہ جی ہم پاکستان والا مسودہ جو ہے وہ لائیں گے, اور جس طرح وہ جو پاکستان میں طریقہ کار ہے, کیونکہ جو سیکٹریز تھے ان کا یہ خیال تھا کہ ہمیں جو ہے وہ کوئی فیور نہیں چاہیے. انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ادارہ جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ چاہیے, کہ ہمیں جو ہے وہ جو سب کے ساتھ ہوتا ہے, انصاف کے قانون کے تقاضے جو ہے وہ پورے ہوتے ہوں. تو اس کے اوپر اس وقت ایک کمیٹی بنی تھی جس ارشاد قریشی صاحب ایڈ کر رہے تھے. تو ارشاد قریشی صاحب نے ایک آئینی مسودہ جو ہے جو پاکستان والا تھا اسے آزاد کشمیر کے حالات کے مطابق بنا کے چیف سیکرٹری اور حکومت آزاد کشمیر اور دیگر متعلقین کو پہنچا دیا گیا تھا. اور اب یہ جو مسودہ ہے یہ وہ بھی نہیں ہے. اب اس سے یہ بات ہے کہ آزاد کشمیر میں پھر انارکی پھیلے گی. بیوروکریسی کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا, جو عدلیہ کی جانب سے حکم تھا, اسے بھی نظر انداز کر دیا گیا, اور یہ مقصد یہ وہ والا بھی نہیں ہے کہ جس طرح آپ یہ کریں. اب رائے صاحب یہ صورتحال ہے کہ اگر یہ ہو جاتا ہے, ایک تو یہ بات ہے کہ سیاستدان نہیں رائے صاحب, بات یہ نہیں ہے, بات نیت کی ہے نا. اب یہ ٹیبل ہوا ہے, اب جو کوئی چیز ٹیبل ہوئی ہے تو اس کے اوپر آپ یہ دیکھیں نا کہ اس میں یہ خامیاں ہیں. آپ جس مرضی کو احتساب بیورو کا چیئرمین لگائیں اور اس سے جو مرضی لیں, اپنے سیاسی جو ہے وہ انتقام کے لیے استعمال کریں. حالیہ دور میں, گزشتہ دور میں تو ہوتا رہا ہے نا جی, یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. یا تو آپ انور الحق صاحب کو اور کرنل وقار نور صاحب کو نہ جانتے ہوں, تو یا جو پچھلے دنوں جو کاروائیاں ہوئیں, آپ یہ دیکھیں, صرف ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک سیکرٹری ہوتے چوئی امتیاز صاحب, اس وقت سیکرٹری فارسٹ تھے. وزیر اعظم آزاد کشمیر سابق وزیر اعظم سردار عتیق کے کہنے پہ سیکرٹری امتیاز صاحب کو ان کے گھر لے کے گئے, اور گھر لے جا کے انہوں نے کہا کہ یہ برادر اکبر ہیں, ان کا جو ہے وہ عزیز جو ہے اسے آپ کیوں تنگ کر رہے ہیں. تو انہوں نے یہ لکھا کہ تحت ضابطہ جو ہے وہ کیا جائے, تو انہیں بعد میں گرفتار کر لیا گیا.
اور بعد میں کئی مہینے تک اسے صرف اس بات کی سزا دی گئی کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے جو وہ بنایا ہوا تھا کہ ابھی تک نہیں. ابھی آپ یہ دیکھیں ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ایک انہوں نے چھوٹے چھوٹے پیرے رکھے ہوئے ہیں. 2 سال ہو گئے ہیں موصوف کی حکومت کو. اس سے پہلے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی خود تھے. انہیں پورے آزاد کشمیر میں چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نہیں مل رہا, اور ابھی تک جو ہے وہ گریڈ 22 کے ایسے لوگ جنہوں نے 30-35 سال تک 40 سال تک آزاد کشمیر کو سرو کیا, ان 3-3 4-4 دہائیوں کو سرو کرنے والے لوگوں کو پینشن نہیں مل سکی, صرف وزیر اعظم کے ذاتی جو ہے اطمینان کی خاطر اور سکون کی خاطر. اور یہ آپ ان کے حوالے اگر احتساب بیورو کا ادارہ, اور احتساب بیورو کو یہ اس وقت تو ضرورت تھی نا کہ وہ ایک ٹرانسپیرنٹ ادارہ بناتے ہیں. اب انوار الحق صاحب کہتے ہیں کہ ان کے دانت نکال دیے گئے تھے. انوار الحق صاحب انہیں دانت بھی نکالنے, دانت بھی ان کے ڈریکولا کے دانت لگانا چاہتے ہیں, ان کے ہاتھ میں ایک چھرا بھی دینا چاہتے ہیں, اور ایک جو ہے وہ توپ بھی پکڑانا چاہتے ہیں, اور ان کو جو ہے وہ سنگلے بھی جو ہے وہ ڈالنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کا جو قانون ہے جسے لایا جا رہا ہے, جو بنیادی طور پہ انسانی حقوق کے بھی خلاف ہے, بنیادی جو ہے وہ قانون کے بھی خلاف ہے, اور قانون قدرت کے بھی یہ ایک خلاف ہے, جس کے اوپر یہ جو ہے وہ اینٹی کیا کہتے ہیں نیچر ایک جو ہے وہ چیئرمین احتساب بیورو اور احتساب بیورو کو یہ اسٹرینتھن کر کے یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کسی طرح بھی جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ قابو میں رکھا جائے, اور ایسے سیاسی جو سرکاری ملازمین ہیں انہیں بلیک میل کر کے اپنے ذاتی مقاصد اور حاصل کیے جا سکیں. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب اس قانون کے تحت جو آرڈیننس ہوا تھا, اس آرڈیننس کی پیریڈ میں جو کچھ ہوا ہے, بعد میں سپریم کورٹ میں لوگ گئے, کچھ اور لوگ گئے, ہم یہ بتائیں گے آپ کو کہ کتنا جو ہے وہ وزیر اعظم اور انہوں نے جو ہے وہ ظلم مچایا ہوا تھا, اور لوگوں کے ساتھ بے گناہوں کے اوپر جو ہے وہ احتساب کی آڑ میں جو ہے انہیں جو ہے وہ نقصان پہنچا رہے ہیں. تھوڑا سا مجھے انپٹ دے دیں اس میں. نہیں, میرا سوال پر سننا کہ یہ پاکستانی آزاد کشمیر کی بدقسمتی رہی ہے کہ یعنی پاکستان میں جو احتساب کا ادارہ ہے اور اس کو اپنے جو سیاسی مخالفین, کوئی بھی حکومت ہو اپنے سیاسی مخالفین کے طور پر استعمال کرتی ہے, اور بدقسمتی یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں سیم اور یعنی فاروق ادر صاحب نے پھر اس کو جا کر یعنی بانپا تھا, جانچا کہ اس طرح غلط ہے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک دفعہ پھر آزاد کشمیر میں وہی جو کچھ پاکستان میں ہوتا رہا ہے سیاسی مخالفین کے لیے, اور پھر آزاد کشمیر دوبارہ ہو, تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا, اس میں ایک منٹ میرا ایک جملہ رہے گا. میں وہ دیکھ رہا تھا سارے جو آج تک وہ کیسز ہوئے پچھلے دنوں, ہم اس کے اوپر آج تک جو جاری ہوئے بحث سلطان محمود چودھری سے لے کے جو انوار الحق صاحب کے اقتدار تک, تو رائے صاحب صرف 5% لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں. آپ یہ ریکارڈ نکالیں گے نا, آپ 5% لوگوں کو سزائیں دلا چکے ہیں, اور آگے میچور ہو کے وہ 10 سے 11% لوگوں کے یہ میچور ہو کے جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا احتساب نہیں ہے, آپ کا انتقام ہے, اور وہ انتقام جو ہے وہ 91% یا 90% لوگوں کے خلاف ہے. 90% بے گناہوں کو آپ پکڑ رہے ہیں, 10% کو آپ وہ کر رہے ہیں, اور ایگزیکیوٹ کر کے سزا صرف 5% لوگوں کو جا رہی ہے. ایسے حالات میں جو ہے وہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ لوگوں کے نفس اور کردار کشی کرنے کا. یہ جو احتساب بیورو ہے, یہ عمر صاحب نے جو ایک پوری تفصیلات بیان کی ہیں, اگر اس طرح کی ترمیم ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں وزیر اعظم کے ماتحت جو محکمہ اینٹی کرپشن ہے اس میں اور اس میں کوئی فرق باقی بچا ہے؟ پھر کیوں قوم کا پیسہ برباد کر رہے ہیں؟ یہ اس کو ختم کر کے سارا کوئی اینٹی کرپشن والوں کو دے دیں, وزیر اعظم کو حکم پر وہ کٹ فتویوں کی طرح ناچتا ہے جس طرح وہ. اس احتساب بیورو نے آج تک آزاد کشمیر میں ایک دو استثنائی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. جب پیر علی شاہ صاحب کے وہ کیا نام تھا ان کا, جج صاحب کا, ان کے دور میں پیر مظہر شاہ نہیں کچھ اور نام تھا ان کا, مظہر کاظمی صاحب یا جو شاہ صاحب تھے, جج صاحب تھے. انہوں نے ایک فال اس کو بنایا, انہوں نے پہلے صحیح معنوں میں اس کو غیر جاندار بنانے کی کوشش کی, اور بڑے بڑے لوگوں کے اوپر انہوں نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی. بڑا کون تھا اس وقت؟ کشمیر کونسل کا ایک گواہ کھڑا تھا, آزاد کشمیر کے سارے وسائل پر اس نے قبضہ کیا ہوا تھا. وہاں سے نوٹس جاری ہوا. مظہر کلیم شاہ صاحب کی بات کرتا ہوں. تو کیا کہ آزاد کشمیر کے لوگوں میں تو ایک نئی امید پیدا ہوئی کہ بھائی یہ احتساب بیورو ٹھیک معنوں میں کام کر رہا ہے, اور آزاد کشمیر میں اب کسی کو ضرورت نہیں ہوگی. اگلے دن رات کو ہم سوئے اور صبح ہمیں پتہ چلا کہ پیر مظہر کلیم شاہ صاحب کو اٹھا کر دوسری جگہ یعقوب صاحب نے موقف یہ پیش کیا جی کہ یہ وزیر اعظم اور صدر آزاد کشمیر کی سوابدید ہے کہ جس بندے کو چاہے وہ اٹھا کر چیئرمین بنا دے. اب آپ نے یہی فراڈ کرنا ہے قوم کے ساتھ, تو پھر اس طرح کے ادارے بنا کر آپ قوم کا مالی وسائل برباد نہ کریں. یہ ملے ہوئے ہیں, انوار الحق ہو, فاروق ادر صاحب ہوں, دوسرے ہوں, یہ ملے ہوئے ہیں اپنے دور میں لوگوں کو پورا پارا کرنے کے لیے. یہ اس میں ایک ترمیم کا جو انہوں نے سودا متعارف کروایا تھا, ترمیم کی تھی, خود فاروق ادر صاحب کا یہ موقف تھا کہ میں نے اس کے دانت نکال دیے ہیں سارے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی بات سر بات نہیں ڈالے گا, لیکن میرے اشارے پر
वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, उनके इशारे पर जिसको चाहे हाथ डाल सकता आप है। इज्जत करें उसको। हाँ, अब इन साहब को मौका मिला है तो फिर ज़ाहिर है इन्होंने तो वही करना है ना कि इनके या इनके साथियों पर हाथ नहीं डाला जाएगा। जो जो इनकी हुकूमत के खिलाफ बोलते हैं उन पर हाथ ही डालेंगे, और वो उसी तरह के मसवदा मुतारफ करवा रहे हैं। या तो आप आज़ाद कश्मीर में कोई एहतसाब का ऐसा निज़ाम कायम करें। आपने एक आईनी तरमीम पास करके 13वीं तरमीम में जिस तरह के, या 13वीं तरमीम में जिस तरह के आज़ाद कश्मीर चीफ रजिस्टर की तकारी के लिए वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की वो उस तरह वो मुशावरत के साथ 4 महीने हो तो वो मुशावरत के साथ किया, उस पर भी आप अमल दमन नहीं कर रहे। एक शख्स की स्वाबदीद पर आपने इदारों में तकर्रियाँ, तबादले और फलां चीज़ें छोड़ी हुई हैं। तो जब सूरत हाल ये होगी कि तो आज़ाद कश्मीर के लोगों को इससे कोई गर्ज नहीं है, ना एहतसाब होगा, ना चोर पकड़े जाएंगे, ना बदनवानियाँ ख़त्म होंगी। इसलिए कि एंटी करप्शन में इन्होंने अपने दोस्तों यारों को भर्ती करने की गुंजाइश जब कम देखी तो उठाकर एहतसाब ब्यूरो को भी एंटी करप्शन टाइप इदारा बना दिया, और वहाँ अपने दोस्तों को ला कर बैठा रहे हैं। वो जो जंजुआ साहब इन्होंने पिछले अरसे में लाए थे, उनके बारे में राय थी कि बड़े अच्छे वकील हैं और माशाल्लाह वाकई हैं भी, प्रोफेशनल आदमी है सारे। उनको इन्होंने काम नहीं करने दिया और खुद इतने ज़लील ख्वार होकर गए कि अगर वो इस्तीफा न देते तो उनको गिरफ्तार किया जाता वहाँ पर। अच्छा, उनको सुप्रीम कोर्ट गिरफ्तार करती। अमर से मुख्तसर अच्छा, मैं आपको बताऊं लेकिन ना कि ये तमाशे बंद करने चाहिए सारे। ये इस इदारे का नाम, मेरा वैसे ख्याल है कि इसे जो है ना इंतकाम ब्यूरो इसका नाम रखना चाहिए। अगर अनवारुल हक साहब ने और करना वकार नूर साहब ने अपनी मर्जी के साथ लोगों को सजा जुजा और गिरफ्तार करने तक के मरहले से, और फिर ये इस तरह की कवानीन ले आएंगे कि उनकी 30 दिन तक या 90 दिन तक उन्हें आप बगैर किसी वजह के रखेंगे और उन्हें टार्चर करेंगे, जलील करेंगे, अपने मकासद के तहत उनके वीडियो पैगाम लेंगे और उनका इज्जत नफ्स मजरूह करेंगे। मैं इस तरह का जो कवानीन है राय साहब, ये बुनियादी उसके खिलाफ हैं। एक तो राय साहब ये, दूसरी ये बात है, ये अभी बातें करते हैं ना, आप यकीन करें मैं आपको बताऊंगा, आपने वो देखा था वो एक खातून वाला केस जो उसे ये तो शुक्र अल्लाह का अदा करना चाहिए, हमारी अदालतें आज़ाद हैं। माँ कोई हाई कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, उसे इंसाफ मिल जाता है। वरना अगर इन हुकूमत के ऊपर रहें, ये बरतरफ भी कब करते हैं, 6 महीने पहले से बरतरफ करते हैं कि आज आप नौकरी कर रहे हैं ना, कि आप जो है वो आप 1 मई तक या 2 मई को आप मुलाजमत पे जा रहे हैं, तो ये आपको 1 जनवरी 2025 से आपको नौकरी से फारिग कर देंगे कि जी आपको। और रखने का भी ये तरीका कार है, जब अपनों को रखना है। अभी एक डायरेक्टर का वो मुझे को बता रहा था कि उसने तैयार करके रखा हुआ था किसी की जगह कि उसे जो 6 महीने पहले या बैक डेट में उसे जो है वो करना है ताकि वो मुराद देनी है, उसे रखना जो है। अभी वो नौकरी पे नहीं लगा, मैं एहतसाब ब्यूरो में अभी वो नौकरी पे नहीं लगा, लेकिन उसे जो है वो मराद जो है या उसकी तनख्वाह का, उसके जो तकर्री का जो आर्डर है, वो आप जो है वो कई माह पहले जो वो उठा के करना चाहते हैं। तो इस तरह का ये जो अदारा है, इसे तो मजाक बना के रख दिया है ना। इसके ऊपर अगर आप ट्रांसपेरेंट अदारा नहीं बनाएंगे, इसे शफाफ अदारा नहीं बनाएंगे, गैर जानदार अदारा नहीं बनाएंगे, तो फिर इसका मतलब ये है कि आज अनवारुल हक साहब का दौर है, कल अगर तारक फारूक आ गए तो वो ये इनके ऊपर करेंगे, तो ये इस तरह जो है वो कौम में नहीं आगे चल सकती, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकते। जब आपकी सरकारी मुलाजमीन देखें ना, आज़ाद कश्मीर में सियासतदान तो चलो 100-200 हैं, 300 हैं, 500 हैं, वहाँ आपने कौंसलरों से तो कुछ नहीं ना निकालना, इन्होंने बड़े लोगों को पकड़ना, वो 30-40-50 लोग हैं। इसी तरह जो ब्यूरोक्रेट है। अब जब सरकारी मुलाजमीन की आप बात करते हैं तो वो 1.5 लाख सरकारी मुलाजमीन है, 1.25 लाख सरकारी मुलाजमीन है। तो 1.25 लाख सरकारी मुलाजमीन जो है, आप उन्हें अदम तफज़ का शिकार करके और ब्लैक मेलिंग का टोल रख के अगर आप उनसे काम लेने की कोशिश करेंगे तो ये रियासत आगे नहीं बढ़ सकती। बहुत शुक्रिया अमर साहब। नदरीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम, और इस वक्त जो हालात हैं ये इस बात के मुतकाज़ी हैं, इस बात का तकाजा करते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान या आज़ाद कश्मीर हालत जंग में, और जो पहलगाम वाक़े के बाद से जो हिंदुस्तान ने एक तरफा जो जारियत यानी कर रहा है, वो मनसूबाबंदी कर रहा है, जंगी तैयारियाँ कर रहा है, तो आज़ाद कश्मीर के लोगों से गुजारिश है कि बिल्कुल ये जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं कि कहीं मतलब जो फ़ौज की जो मूवमेंट है इसकी वीडियो बनाने से इज्तनाब करें, और जो हमारे साफ़ी हैं या जो लोग हैं इनको चाहिए कि सनसनी जो फैलाने से भी जो है ग्रेस करें, और कंट्रोल लाइन पर यानी गैर ज़रूरी इस तरह खबरें दी जाती हैं कि गोलाबारी हो रही है, फलां हो गई है, और इतने यानी इससे खौफ व हरास होता है, और ये किसी तौर पर जो मुनासिब नहीं है। और इस तरह एक पूरी गाइडलाइन है जो ISPR ने भी गाइडलाइन दी हुई है, वो पाकिस्तान के जो यानी ज़ाब्ता अखलाक भी हैं, साफ़ियों के मीडिया का ज़ाब्ता अखलाक भी है। तो शहरियों से भी गुजारिश है कि मौजूदा हालात की संगीनी का सबको एहसास होना चाहिए। कोई ख़बर जारी करने से पहले उसके मुकम्मल तहकीकात होने चाहिए। कोई ख़बर अगर कहीं सोशल मीडिया पर कोई एक आदमी कोई लगाता है तो उसको बगैर तहकीक किए उसको फिर आगे उसको रीट्वीट नहीं करना चाहिए। इससे यानी किसी तौर पर जन माशरे की जो खिदमत नहीं। तो कल तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।